مولانا صاحب بہت اچھے ہیومن بینگ ہیں, کمال کے انسان ہیں. ہاں اور مولانا صاحب کے کریڈٹ پہ وہ بہت سارے دلوں کو جوڑتے ہیں. جی اسلام نائس ٹو مولانا صاحب. تیسرے دن مولانا صاحب کو میں نے فون سنا تو میں نے کہا سر آپ ڈانٹیں گے, وہ کیا کمال کے انسان ہیں. انہوں نے کہا کیوں, کیسا رہا فیڈ بیک؟ میں نے کہا بہت اچھا سر. میں نے کہا بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, دنیا بھر میں. اور میں نے ایک فقرہ بولا جو میں نے کہا سر خیر بھی وائرل ہوا ہے اور شر بھی وائرل ہوا ہے. طارق جمیل صاحب کے جب آپ انٹرویو دیکھیں گے نا تو عام بندے کے لیے میں بتا رہا ہوں, جیسے ایک بہت ہی بڑے نیورولوجسٹ کو ایک پیشنٹ آ کے کمپلین کر رہا ہو اور وہ اسی کے اوپر تنقید زنی بھی کر رہا ہو, بے شک جو بھی پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, عام بندہ اس کی ٹیکنیکل لینگویج سے یا پھر اس کی ایموشن سے اثر انداز ہو کے واقعی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہے اور سوال ٹھیک پوچھا ہے اور نیورولوجسٹ نے نا اس کو کوئی غلط ٹریٹمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. عام عوام یا کوئی بھی ایسا بندہ جو طارق جمیل سے بات کرتا ہو, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اساتذہ کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. ٹیمپرمنٹ ٹیسٹ کرنا بچپن سے دیکھتے ہوئے ہمیں مشاہدے کے طور پہ کیسے کیسے موقع پہ ٹیمپرمنٹ لوز ہوتا ہے. میں آپ کو ایکیڈیمک, سائیکولوجیکل اور اسلامک ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ اگر طارق جمیل صاحب جو کہ وہ تلوار نہیں نکالتے, اگر وہ اسلام کی اس ٹیکنیکل ایویلیویشن اور کانفرنٹیشن پہ آ جائیں نا, جو کہ میرا خیال تھا کہ کئی جگہوں پہ ان کو آ جانی چاہیے تھی, مگر ان کا ٹیمپرمنٹ میرے سے مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. سو عام بندہ سمجھ بھی نہیں سکے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ دیز پیپل ڈونٹ ایون اسٹینڈ اے چانس کہ یہ کتنے غلط ہیں جب وہ اعتراض کر رہے ہوتے. اور وہ جس طریقے سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے نا, وہ اس ٹیکنیکلٹی میں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 100 وہ جواب ہیں جو کہ وہ دیں ادھر, یا 3-4 بیسک سے سوال کر لینا تو اگلا بندہ اپنے وہ جو ریت کا محل بنانے کی کوشش کر ایسے گر جائے گا. مگر یہ اس بندے کی بردبادی ہے کہ وہ اگلے بندے کو تضحیق کے یا اس میں نہ ڈال دے. وہ اپنے ٹیمپرمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہیں طارق جمیل صاحب, ٹھیک ہے, کہ نہیں بھائی میرا کام اس وقت اسلام کو اور اگلے بندے کے وقار کو بڑھانا ہے تاکہ اسلام کی طرف ہے. ایسے ایسے بندوں نے, آپ نے شاید دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے سامنے وہ بدتمیزیاں کی ہیں. اور اس بندے نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, ایسے اس کنسسٹنسی آف میسیجنگ میتھڈالوجی کو پکڑا نا کہ اگر میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نا تو یہ بندہ دیر سے چلا جائے گا. تو میں اپنا ایگو نیچے رکھ دیتا ہوں, اس کا وقار بڑھا دیتا ہوں, کیونکہ کل اس نے دین پہ سے غائب ہو جانا ہے. میرا کیا زیادہ کیا ہو جائے گا, 4 بندے تو کر دیں گے, کیا ہوتا ہے اس سے. یہ بندہ یہ نہ ہو اس کی وجہ سے کہیں ایسا امپریشن آ جائے کہ میں نے ٹیمپرمنٹ لوز کر دیا. میں پھر بتا دوں کہ عام بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ موسٹ پیپل آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو کوالیفائی کہ وہ کام کیا ہو رہا ہے, اس کام کیا ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ صرف اور صرف وہ اکیڈیمک لیول پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس لیول پہ وہ کئی دفعہ مسکرا دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ بنتا ہے تیرا جواب, مگر وہ روک جاتے ہیں. سو یہ عام بندہ جو ہے نا اس وقت کا جو 20s 30s 40s میں بھی ایون ارلی 50s میں وہ مناظرے اور لڑائیوں اور کانفرنٹیشن کا حلہ اور اس کے تھرو اچیومنٹ لیتے ہیں. طارق جمیل ہیز آلویز سیکریفائز دیٹ اچیومنٹ. ہی ڈز ناٹ کال اٹ این اچیومنٹ کہ تجھے ہرانا اچیومنٹ ہے ہی نہیں, تجھے جتانا اچیومنٹ ہے. یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, یہ ان کو سمجھ آئے گی جو کہ اس دعوت کی تبلیغ کے میسیجنگ کو کے نہج کے اوپر ہے. ان کو پتہ چلے گا کہ اگلے کو جتانے کے لیے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کر لو, اس کو کیسے اثر کرو گے؟ ایسے ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اگر وہ کسی طریقے سے کیا بھی دیتے نا کہ یار تجھے کیا مطلب, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ پہ نقب لگا رہے ہیں. وہ دوسرا ہاتھ بھی پکڑیں کہ پہلا ہاتھ تو چھڑا رہا, چل دوسرا ہاتھ ہی دے دے.